بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر, وفاقی دارالحکومت تاشقند سے مخاطب ہوں. آپ سے موجود ہیں ہم ازبکستان کے دارالخلافہ میں, اور یہاں پہ میگا ایونٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے, اور اب اس کی باقاعدہ طور پہ تاریخ بھی دے دی گئی ہے, اور وہ تاریخ ہے جناب 17, 18 اور 19 جولائی. اور اس میں کافی افغان رہنما, سیزن بڑے رہنما جو ہیں وہ شریک ہوں گے, اور پاکستان میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے اور جن لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ آئیں گے, ان میں حامد کرزئی ہیں, سابق افغان صدر ہیں, صلاح الدین ربانی ہیں, حاجی محمد محقق ہیں, گلبدین حکمت یار ہیں, احمد ولی مسعود ہیں, اور اسی طریقے سے افغان رہنما بھی موجود ہوں گے, افغان طالبان کے رہنما بھی موجود ہوں گے. تو یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ 17, 18 اور 19 جولائی کو پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں ہوگا. پاکستان اس کی میزبانی کرے گا, کیونکہ جو یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے یہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے. نمبر 1, آج وزیر اعظم پہنچے, ان کا ازبکستان کے وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا, ان کو ریسیو کیا, اور وہ خود لے کے آئے ہوٹل میں, ان کے ساتھ ساتھ ہمراہ تھے جی. اور اس کے بعد بزنس فورم سے خطاب کیا. پاک ازبک بزنس فورم بن چکا ہے, اس میں پاکستان سے بھی بہت زیادہ سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں, صنعت کار آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں امپورٹ ایکسپورٹ کی اپورچونیٹیز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ جو ایک بات وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا, اور جو یہاں ہم بھی اس بات کو سن رہے تھے مختلف لوگوں کی طرف سے, کہ بہت سارے بزنس کمیونٹی کو جو کہ آنا چاہتے تھے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا وزارت کامرس کی طرف سے. اور وزارت کامرس کی طرف کے لیے وزیر اعظم عمران خان سے جو ہماری اطلاعات ہیں انہوں نے کمپلینٹ کی ہے, اس معاملے میں شکایت کی ہے کہ یہ اتنا اہم دورہ تھا, تو اس کے لیے تو پوری بزنس کمیونٹی جو ہے پاکستان بھر کی, اس میں علاقے کی تمیز سے ہٹ کے سب کو مدعو کرنا چاہیے تھا, سب کو موقع دینا چاہیے تھا, جو آنا چاہتا اس کو موقع دینا چاہیے تھا. اور بہت سارے صنعت کار اور بزنس مین جو ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ انہیں صرف فیسیلیٹیٹ کیا جاتا, وہ اپنے خرچے پہ یہاں آتے اور یہاں پہ رہتے اور یہاں پہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے. بہت بڑے بڑے تگڑے بزنس مین جو ہیں, اور اس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وزیر اعظم ازبکستان کی موجودگی میں, مشیر کامرس رزاق داؤد کی موجودگی میں یہ کیا کہ جناب وہ آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے, اور ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا. اٹ مینس کہ وزیر اعظم عمران خان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. دوسرا, انہوں نے یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اعلان کیا, بڑا اعلان, وہ یہ تھا آپس میں جو چیمبر آف کامرس ہیں وہ تو اگریمنٹس کریں گے, آج معاہدے کریں گے. فارماسیوٹیکل کمپنیز, ادویہ ساز کمپنیاں یہاں پہ پاکستانی بہت سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, وہ کریں گی. ٹیکسٹائل کا ہے, اور خاص طور پہ فوڈ آئٹم بہت ہے, پھل اینڈ سبزی, اس پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جانا چاہیے, یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ ریلویز ٹریک بھی بچھایا جائے گا, اور اس کا ازبکستان سے لے کے پاکستان تک یہ ریلوے ٹریک جائے گا, اور اس کو پھر آگے اسی ریلوے ٹریک کو لنک کیا جائے گا گوادر تک, جو ریلوے لائن بچھانی ہے سی پے کے تحت. تو اس میں یہ بھی ہے تاکہ یہاں سے جو مال ہے, اجناس ہیں, وہ جائیں بائی ٹرین, اور مسافروں کے لیے بھی اور مال بردار ٹرین بھی. یہ ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا جس کا مقصد ٹریڈ ہوگا اور اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جو دوسری بڑی ایونٹ ہے, جو آپ کو میں نے بتایا اسلام آباد میں جو میزبانی کے فرائض سر انجام دے گا پاکستان, تو یہاں پہ پریزیڈنٹ اشرف غنی پہنچ چکے ہیں, افغانستان کے صدر, اور ان کے ساتھ ملاقات ہونی ہے. اور ایک ملاقات 1-on-1 ہے, اور ایک ملاقات میں ازبکستان کے صدر بھی ہوں گے, اور پاکستان کے وزیر اعظم اور
اشرف غنی پریزیڈنٹ غنی بھی ہوں گے. تو یہ تینوں رہنما ہوں گے اور اس میں بھی جو چیز بنیادی طور پہ طے کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ معاملات اس طریقے سے چلائے جائیں کہ یہ خطہ جو ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کا ہو، ریجنل اسٹیبلٹی ہو، ریجنل سیکورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ حل کیے جائیں. تو وزیر اعظم کے ساتھ یہاں پہ خاص طور پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں اور فواد چودھری صاحب ہیں، علی زیدی ہیں. یہ سب کے سب وزراء بھی ان کے ساتھ ہیں اور وزیر اعظم کی معاونت کر رہے ہیں ان سارے معاملات میں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات افغان وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے ایک ملاقات، اور وہ ملاقات ہماری اطلاعات کے مطابق کافی فروٹفل رہی ہے، اچھی رہی ہے، مثبت رہی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور آگے بڑھنے میں اس میں مدد ملی ہے. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو لینے کے لیے، کیونکہ وہ پہلے پہنچ چکے تھے دوشنبہ سے تاشکند، وہ خاص طور پہ گئے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو ریسیو کیا. پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے دورہ تاشکند کے بارے میں ان ڈیٹیل بریف کیا کہ ان کی روسی وزیر خارجہ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے، چین کے وزیر خارجہ کے کیا ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے باقی دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ان کا انٹریکشن کیسا رہا. اب یہاں پہ ایک خبر دے دوں کہ بھارتی وفد بھی تاشکند کہہ رہا ہوں دوشنبہ میں موجود تھا. دوشنبہ میں وزیر خارجہ بھی موجود تھے انڈیا کے، بھارتی وفد بھی موجود تھا. تو انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملاقات سے معذرت کر لی سفارتی طریقہ کار کے مطابق کہ انگیجمنٹس بہت ہیں، کچھ اور انگیجمنٹس ہیں، اس لیے فی الحال یہ ملاقات نہیں ہو سکتی. اور ہم نے وزیر خارجہ سے پوچھا بھی کہ آپ کے انڈیا کی کیا اپرچونیٹی ہے خاص طور پہ اس سارے معاملے میں، کیونکہ افغانستان اور پاکستان دو ملک ہیں درمیان میں، وسط ایشیائی سینٹرل ایشیا کے اور انڈیا کے بیچ میں دو ملک ہیں، افغانستان ہے اور پاکستان ہے. بڑا مزے کا کھیل بنا ہوا ہے جغرافیائی اعتبار سے. زمین پہ اگر آپ ذرا شطرنج کے مہرے سیٹ کریں تو اس میں پاکستان اور افغانستان امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اور افغانستان میں طالبان امپورٹنٹ ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہم نے بات کی تو ہم نے کہا جی آپ کی ملاقات اور پھر یہ جو ساری ریجنل کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے، ٹریڈ کی، اکانومی کی، انویسٹمنٹ کی، آنا جانا، ریلوے ٹریک بچھائے جا رہے ہیں، سڑکوں کا زمینی راستہ، اکنامک کوریڈور ازبکستان سے پاکستان تک جانی ہے وایا افغانستان. تو اس میں انڈیا کا مستقبل کیا ہے؟ تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ پہلی بات ہے کہ نہ یہاں ملاقات ہوگی، یعنی کہ تاشکند میں کسی انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوگی، اور نہ ہی ملاقات ہوگی، نہ ہی دوشنبہ میں ملاقات ہوئی ہے کسی قسم کی، اور یہ ملاقات پاکستان کرے گا بھی نہیں. پاکستان کے آفیشلز انڈین آفیشلز کے ساتھ منسٹریل لیول پہ، بیوروکریٹک لیول پہ، انٹیلیجنس لیول پہ کوئی ملاقات نہیں کریں گے. اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، مقبوضہ کشمیر کو ایز نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے. اور وزیر خارجہ نے شاہ محمود قریشی نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے کہا بالکل سینٹرل ایشیا سے، ازبکستان سے دلی کو راستہ جا سکتا ہے، لیکن وہ راستہ جائے گا سری نگر سے ہو کے ہی انڈیا جو ہے، انڈیا اگر ازبکستان آنا چاہتا ہے اور ازبکستان سے مال لے کے جانا چاہتا ہے تو سری نگر سے ہو کے جا سکتا ہے. یعنی پہلے مسئلہ کشمیر حل کیا جائے، اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. دوسری جانب افغانستان سے ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وہ خبر آئی ہے کہ افغان طالبان نے ایک طرف تو وہ پیش قدمی کر ہی رہے ہیں، لیکن انہوں نے
जंग बंदी की पेशकश कर दी है, मशरूत जंग बंदी की पेशकश के 3 माह के लिए जंग बंदी हो सकती है। लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त आयद की है कि जो 7,000 कैदी हैं अफ़गान तालिबान के जेलों में, उनको रिहा किया जाए। और ये अफ़गान अमन मुआहदा जो हुआ था अमेरिका के साथ अफ़गान तालिबान का, उसमें भी ये शराइत आयद थी। कुछ को छोड़ दिया गया और बाकी अभी तक जेलों में मौजूद हैं, लिहाजा ये शर्त भी आयद कर दी गई है। तो अफ़गान तालिबान ने कि जंग बंदी हो सकती है, मशरूत हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कैदियों के रिहा कर दिए जाएं। एक बार और बाकी यहाँ पे जो सिलसिला है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अशरफ गनी साहब से मुलाकात होनी है। अब ये सारा सिनेरियो आप ज़हन में रखिएगा, अशरफ गनी साहब से मुलाकात होगी और उसमें ज़्यादा इम्कान है कि वज़ीर ख़ारजा भी 1-on-1 के अलावा वज़ीर ख़ारजा भी और वज़ीर दाखिला भी ख़ास तौर पे मुआवनत करेंगे उस अहम तरीन मीटिंग में, और कुछ मामला तय करने की कोशिश की जाएगी। और बैकडोर चैनल पे कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो कि हम बता नहीं सकते, ताकि जो बातचीत आगे बढ़ रही है वो डिस्टर्ब ना हो और जो स्पाइलर्स हैं वो इससे फ़ायदा ना उठाएं। तो ये है मामला इस वक्त यहाँ पे। वज़ीर इमरान ख़ान अब मुलाकात आज उनकी हुई उज़्बेकिस्तान के सदर से भी, और कल उन्होंने सेंट्रल एशिया साउथ एशिया जो कॉन्फ्रेंस 2021 है उनका मुश्तरका तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और जो उज़्बेकिस्तान के सदर हैं मुश्तरका तौर पे वो उसका इफ्तिताह करेंगे। और यहाँ पे भी जो पाक उज़्बेक बिज़नेस फोरम है उस पर भी ख़िताब किया उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी और इमरान ख़ान साहब ने भी। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छी गुफ्तगू की और उसी में उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स के शुरू होने का इम्कान मौजूद है। ये थी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।